عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان تمام صحابہ اکرام میں وہ صحابی رسول بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں مصیبتوں کو برداشت کیا اور بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابی کا کیا نام تھا؟ آئیے، وہ صحابی کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم آج اس سبق میں حضرت سلمان فارسی کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ برگزیدہ بندے یعنی اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھنے والے، اعلیٰ رتبہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب میں کبھی بھی مانے نہیں ہوتے، یعنی استقامت، مضبوطی اور ثابت قدمی یعنی اپنی بات پر قائم رہنا۔ تو اس راہ میں آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ اپنی ثابت قدمی اور استقامت کی وجہ سے یہ مصیبتیں کبھی بھی ان کے اس راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر، عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں صرف اس بات کی دھن رہتی ہے کہ انہیں حق حاصل ہو جائے، تلاش حق کی انہیں جستجو رہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا، وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی زرتشت مذہب کو ماننے والے۔ اور زرتشت جو ہے ایران کا ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس شخص کو ماننے والے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہا جاتا ہے، یا انہیں پارسی بھی کہتے ہیں۔ تو 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں جو سیاسی تغیرات ہوئے، یعنی جو سیاسی تبدیلیاں آئی ساسانی حکومت میں، اور ساسانی حکومت ایران کا یعنی ایرانی حکمران کا آخری خاندان ساسانی خاندان تھا، اور اس ساسانی خاندان کی جو حکومت تھی وہ سن 2024 تا سن 652 عیسوی تک ان کی حکومت تھی۔ تو ساسانی حکومت میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی جو لگن، جو جستجو اور جو تڑپ ان کے دل میں تھی وہ کروٹیں لیتی رہی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یو زخشان بن مرسلان جو اسفان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے، اور کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہروز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ترک وطن یعنی وطن کو چھوڑنا، تو کسی وجہ سے انہوں نے اپنے جیان وطن کو چھوڑا
اور ہروز میں آ کر اپنی سکونت اختیار کر لی، وہاں آ کر وہ بس گئے۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اور اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ آتش کدہ کسے کہتے ہیں؟ آتش کدہ یعنی وہ جگہ جہاں آتش پرست یعنی مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اسے اگیاری بھی کہتے ہیں۔ مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر یعنی کلیسا، عیسائیوں کی عبادت کی جگہ جسے چرچ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادات کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے، یعنی غصے میں آ گئے۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو جب حضرت سلمان نے اس گرجا گھر کی ساری دن بھر کی روداد سنائی، احوال سنایا، تو یہ بات سن کر وہ بہت غصے میں آ گئے، برہم ہوئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق سے جو اقتباس پڑھا ہے، اس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک صحابی تھے۔ ان کے والد یوزخشان بن مرسلان جیان کے مجوسی یعنی زرتشتی مذہب کے ماننے والے زمیندار تھے، جو بعد میں ہرمز میں آباد ہو گئے، اور اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ وہ آتش کدے کے داروغہ تھے، لیکن اپنے مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن گرجا گھر میں چلے گئے، وہاں کی رسومات اور عبادات سے متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے والد کافی برہم یعنی ان پر غصہ ہوئے، اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس اقتباس پر ہمارا آج کا ایک سوال ہے کہ حق کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کے متعلق آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ لکھیے۔